اللہ 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 اللہ۔ ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے کتاب التوحید کا 5واں چیپٹر، 5واں باب الدعاء الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یعنی لوگوں کو لا الہ الا اللہ اس کلمے کی دعوت دینا اور اس کلمے کی طرف بلانا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو کیوں قائم کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے کل ہم نے آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر گفتگو کر لی تھی۔ اب اس کے بعد باب کی جو پہلی آیت ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا۔ سورہ یوسف 108۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جی، اس چیپٹر کا یا اس باب کی سب سے پہلی آیت ہے یہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ وہ یہ بات کہیں لوگوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بات کہیں، یہ عظیم بات کہیں۔ کیا کہیں؟ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ سبیل مانے راستہ۔ اور بعض اہل علم نے کہا سبیل سے مراد دینی، یعنی یہ میرا دین ہے۔ قل ہذہ سبیلی یعنی دینی۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ ہذہ سبیلی سے مراد ہذہ دعوتی، یہ میری دعوت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہذہ سبیلی سے مراد ہذہ سنتی، یہ میری سنت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہذہ منہاجی و طریقتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا موٹو ہے اور یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ بہرحال یہ سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ قل ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، اگر یہی مراد لیا جائے تو وہ راستہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے آگے کی، ادعو الی اللہ، کہ اس راستے پر چل کر کے میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اگر دعوت الی اللہ کی فضیلت کے اوپر اس آیت کے علاوہ کوئی اور دوسری آیت نہیں نازل ہوتی تب بھی یہ فضیلت کے لیے کافی تھی، فضیلت کے لیے کافی تھی۔ کیونکہ جو داعی الی اللہ ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کام کر رہا ہے جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، اور وہ لوگوں کو اس جانب بلا رہا ہے جس جانب اللہ رب العالمین کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا ہے۔ اگر صرف اتنا ہی
داعی کے اور دعات کے اور دعوت کے فضیلت کے اوپر یہ آیت تھی، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی تھی، بجائے اس کے کہ دعوت اللہ کی شرف، اس کی منزلت کے تعلق سے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اب دنیا میں بہترین اقوال کے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں تمام کو سمجھیے، اس شخص سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو صرف گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کروڑوں کا چارج کرتے ہیں، ہے یا نہیں ایسے لوگ؟ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں، یعنی جو کروڑ اس کو دنیا میں مل رہا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے یقیناً اس سے بڑا اجر ہے داعی اللہ کے لیے۔ تو کبھی بھی داعی اللہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات کو اور سمجھیے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس کام کو انجام دینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پریشانیاں لاحق ہوئیں، ہو سکتا ہے وہ پریشانی آپ کو بھی لاحق ہو، اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ دنیا یا یہ دنیا والے لوگ نیک آدمی کو برداشت کر سکتے ہیں، صالح آدمی کو برداشت کر سکتے ہیں، اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کی مثال لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والوں میں رہے، انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے آپ، شراب پینا ان کی عام عادت تھی، کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں شراب نہ پی جاتی ہو، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر کے وفات تک کبھی بھی، چاہے نبی بنائے جانے کے بعد یا نبی بنائے جانے کے بعد تو حاشا وکلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی نہیں، آپ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی، عبادت نہیں کی، کبھی نہیں، کبھی قوم والوں نے ان کو برا بھلا کہا؟ جی نہیں کبھی نہیں کہا۔ آپ کو کہتے تھے لوگ صادق، آپ کو کہتے تھے لوگ امین، باوجود اس کے اپنی امانتوں کو لالا کر کے، اپنے قیمتی سامان کو لالا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ یہ امین ہے، امانت دار ہیں، یہ ہماری چیز کو ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، یہ حیثیت تھی۔ صرف ایک کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے مصلح بن گئے، اصلاح کرنے والے بن گئے، جب تک صالح تھے ایک دم سب ٹھیک چل رہا تھا، سب نارمل تھا، جس دن سے مصلح بن گئے، دعوت دینے لگے، لوگوں نے کیا نہیں کہا آپ کو، اسی زبان سے، جس زبان سے کہتا تھا کہ آپ سچے ہیں، اسی زبان سے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، اسی زبان سے، جس زبان سے کہتا تھا کہ آپ امانت دار ہیں، اسی زبان سے کہنے لگا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون سا الزام نہیں لگایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ راہ اتنی آسان نہیں ہے، اگر اس کی منزلت اور فضل بہت ہے تو اس میں کانٹے بھی بہت ہیں، اور اس میں وہی آدمی چل سکتا ہے جو مضبوط دل اور مضبوط سینے کا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق والا آدمی ہو، وہی چل سکتا ہے، ورنہ دوسرا کوئی نہیں چل سکتا۔ کتنے لوگ اٹھے اور اٹھ کر کے کہاں غائب ہو گئے کوئی پتہ نہیں، دنیا کے بھیڑ نے ان کو کہاں چھپا دیا کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ ثابت قدم رہنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کہا تھا یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا، وامر بالمعروف،
भलाई का हुक्म देना, वनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में तुमको जो मुसीबत आएगी उसके ऊपर सब्र करना। क्यों? इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत दिल जिगल गुर्दे का काम है, बहुत बड़ा काम है। अगर आदमी उलिल अज़्म हज़्म वाला ना हो, हौसले वाला ना हो, पस्त हौसले वाला हो, तो वो इस मैदान में टिक नहीं सकता है, इस मैदान में चल नहीं सकता है। लोग उसको चबा जाएंगे और उसके चिराग को गुल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिला सालिहा, उस शख्स से बढ़ करके बेहतर बात और किसकी होगी? जो लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाता हो और खुद नेक अमल करता हो। अब यहां देखिए, जो भी कोई शख्स जी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने का दावा करता है, उसकी पहली शर्त यह है कि वो आदमी मुवहिद हो। इसलिए कि दाई इलल्लाह उस वक्त तक आदमी नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद की तहकीक करने वाला ना हो। एक तौहीद और दूसरी चीज है इखलास। दावत किसके तरफ हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हो। अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ मैं बुला रहा हूं तुमको। समझ में आ रही बात? अपने नफ्स की तरफ नहीं, अपने गिरोह की तरफ नहीं, अपने कबीले की तरफ नहीं, हम तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग, हम किसी को मुतय्यन भी नहीं करेंगे और किसी का नाम भी नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग, है ना, आज लोगों को अपने नफ्स की तरफ बुलाते हैं, दावत देते हैं। दलील उसकी क्या है कि लोगों के सामने उन्हीं बातों को वो बयान करते हैं जो उनको अच्छा लगे। सामने वाले को जो बात पसंद आए, बहुत सारे लोग जो अपने आप को दाई इल्लाह कहते हैं, वो लोगों के सामने वही बात बयान करते हैं। कहा लोगों को शिर्क से मना कीजिए, कहा नहीं, शिर्क से मना कीजिएगा तो ये कौम भड़क जाएगी, कहाँ जाएगी। लिहाजा तरह तरह के अजायबात दावत के नाम पर दुनिया में लोगों ने पैदा कर लिया। अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों कबल, कोई यूथ क्लब है कहीं का, तो कहा कि अगर मुंह से म्यूजिक बजाएं, मुंह से, पता नहीं मुंह से कैसा म्यूजिक बजता है, कहा कि अगर वो बजाएं तो वो जायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारंगी से या ढोल से उससे मना किया है, हम मुंह से बजा रहे हैं म्यूजिक तो जायज है। क्या कहते हैं जी आप लोग? नहीं। और दलील क्या दे रहे हैं? देखिए, दलील ये दे रहे हैं कि हमारे पास एक तबका है जो बहुत इंटेलेक्चुअल तबका है, उनकी परवरिश बहुत मास और पता नहीं कौन कौन से इंग्लिश के गाढ़े लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। उनका ऐसा है, अगर हम वहां पे टोपी पहन करके बैठेंगे, ये करके बैठेंगे, ऐसा बैठेंगे, तो लोग हमको फंडामेंटल समझेंगे, हमसे करीब नहीं होंगे। लिहाजा हम कोट पैंट टाई पहनते हैं और म्यूजिक भी बजा देते हैं, बैठते हैं। ये दावत का तरीका है। कहिए कि तुम अपने स्टेज की तरफ लोगों को बुला रहे हो या अल्लाह की तरफ बुला रहे हो? किसके? ये सब इल्म की कमी की वजह से है, इल्म न जानने की वजह से। भाई हमारा काम सिर्फ बुलाना है, दावत देना है। हमको ये थोड़ी करना है कि आप किस ये के हैं। तो ऐसा है कि कोई आदमी शराब पीने वाले शराबी को जब हम दावत दें तो हमको पीना जरूरी है? बोलिए। नहीं। कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक उससे बजाने से मना किया ना, हम तो मुंह से बजा रहे हैं, म्यूजिक की आवाज निकाल रहे हैं। सही है। एक हदीस है, जरा गौर कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यबूलन्ना अहदकुम, तुम में का कोई भी आदमी हरगिज हरगिज ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे। ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे, मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना किया।
کیونکہ پانی ناپاک ہوگا، اگر ناپاک نہیں بھی ہوا تو دوسرے کو کراہت محسوس ہوگی. کیوں اتنا پانی کو آدمی خراب کرے گا؟ پانی میں پیشاب کرنے کی جگہ ہے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، ہم اس میں لے جا کر کے کچڑا ڈالیں گے، پیشاب کسی برتن میں ادھر کریں گے اور لا کر کے پانی میں ڈال دیں گے. مقصد دیکھیے کیا ہے. واللہ وہ لعب ہے، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے. چاہے منہ سے بجائیے چاہے میوزک سے بجائیے. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی، اس سے منع کیا ہے. آج کے زمانے میں ہم کیمرے سے کھینچ لیتے ہیں، ہمارے پاس کیا، ہمارا ہاتھ تو کوئی کام نہیں کر رہا. منہ سے میوزک بجا کے، اس سے میوزک بجا کر کے، اور یہ کر کے وہ کر کے. اور وہ لوگ علماء کو یہ طعنہ دیتے ہیں، علماء کیا جانے، یہ لوگ فنڈامنٹل ہیں، ان لوگوں کے کام مسجد تک دعوت دینا ہے بس. ہم لوگ اسٹیج سجاتے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے. سیٹ اپ، اسٹیج بنانا نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں سیٹ اپ. کروڑوں روپے کا ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ منہج نہیں ہے جی، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، ویسا آپ کر کے یہ کر رہے ہیں جیسا لوگوں کو پسند ہو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کا یہ طریقہ بتلایا ہے؟ ابھی آئے گی گفتگو آپ کے سامنے بھائی. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر بات کہیں گے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں مولوی صاحب ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، چلے گا، چلائیے، سب چلے گا، کوئی بات نہیں. اور ایسے مولوی صاحب کو لوگ بہت مانتا ہے کہ نہیں جی؟ جی بات حقیقت ہے، جو ہے سو ہے. بہت مانتا ہے. ارے مولوی صاحب مت پوچھیے، کبھی کسی کو ناراض نہیں کرتے. اور جس دن مولوی صاحب گلا پکڑ لیا کسی مسئلے میں، کہہ رہے ارے بہت سخت ہے جی، یہ بہت مڈیل ہے، کہاں کیا بولنا ہے نہیں بولنا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو جھاڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ سب لوگ؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی جی. داعی کی حیثیت طبیب کی ہوتی ہے جی. طبیب مانے ڈاکٹر. ڈاکٹر ہمیشہ مریض کو صرف آرام ہی نہیں پہنچاتا ہے، کبھی کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے آپریشن کرنے کی تو اس کو آپریشن بھی کر دیتا ہے، کاٹ بھی دیتا ہے. نہیں کاٹے گا تو مر جائے گا وہ. اب دیکھ رہے ہیں اگر داعی ہیں، توحید کی کمی ہے، وہاں توحید کی وضاحت کیجیے. چاہے لوگوں کے چہرے بگڑ کیوں نہ جائیں، چاہے آپ کی نوکری کیوں نہ چلی جائے. اگر آپ کو یہ تھریٹ ہو کہ مولوی صاحب مسجد میں اگر توحید کے بارے میں بیان کیجیے گا تو دوسرے دن بوریا بستر لے کے چلے جائے، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے بوریا بستر لے کر، لیکن توحید بیان کرنا چھوڑیں گے نہیں. مولوی صاحب اگر توحید بتائیے گا تو ہم لوگ آپ کے درس میں نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے بھیا آپ سب لوگ چل جائیے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم بتائیں گے، توحید بتائیں گے، کیونکہ یہی راز ہے، یہی جڑ ہے. توحید نہیں ہے، اس کے بعد آپ عبادت کرتے چلے جائیں، کیا فائدہ؟ توحید نہ جان کر کے اور عبادت کر کے کیا فائدہ؟ اور پھر اس میں تدرج ہے. تدرج مانے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملہ کرنا ہے. ابھی گفتگو آپ کے سامنے آ رہی کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری اس باب کے اندر اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی. لیکن بات نکل رہی ہے ایک ایک بات تو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اسی لیے دعوت دین کا کام بہت عالی ہے، یعنی اونچے مقام کا ہے، اب بہت غالی ہے. غالی مانے قیمتی، عالی مانے اونچا اور غالی مانے قیمتی. عالی بھی ہے اور غالی بھی ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت بہت قیمتی ہے دعوت کی. اور قیمت جنت ہے جی، جنت ہے داعی اللہ کی، اگر وہ حقیقت میں داعی اللہ ہے تو. اور یہ جان لیجئے دعوت دینے میں اخلاص بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کے ساتھ داعی کو لڑنا پڑتا ہے، بہت نفس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے.
کبھی بھی وہ کسی جماعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، کسی حزبیت کی طرف، کسی پارٹی کی طرف نہیں بلاتا، وہ صرف جب کبھی بلاتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ کی طرف بلاتا بھی کیسے ہے؟ کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت. بصیرت کا کیا معنی ہے؟ بعض اہل علم نے کہا بصیرت کا معنی یقین ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بصیرت کا معنی ہے حق، یعنی میں تم کو یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں، یعنی جس بات کی طرف بلا رہا ہوں اس میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت، اور کہا جس بات کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں وہ حق ہے، باطل نہیں ہے. اب بعض لوگوں نے کہا کہ بصیرت سے مراد یہاں علم ہے، یعنی ہم تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ داعی اللہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی دعوت دینے میں نمونہ بنائے، اپنی دعوت دینے کی زندگی میں، اپنے داعیانہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیروی کرے. اس لیے کہ کوئی بھی دعوت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ طرز کے خلاف ورزی کر کے دی جاتی ہوگی وہ دعوت بدعت ہوگی، اور اگر بدعت ہوگی تو یہ ثواب ملنا تو دور کی بات، اس کے اوپر آدمی کو عذاب ملے گا، آدمی کو عذاب ملے گا. غور کیجئے دنیا کے اندر دعوت دینے کی جو قسمیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کسی طرح سے ہم لوگوں کو کھینچ کر کے لے آئیں، چاہے اس کے لیے ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے، میوزک بجانا پڑے، ناچنا پڑے، گانا پڑے، جو طریقہ اپنانا پڑے. ہم اسلام پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی اسلام کس کا ہے، کس کی دین پیش کر رہے ہیں آپ؟ جس کا دین پیش کر رہے ہیں اسی نے دین کو پیش کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے طریقے سے دین کو پیش کر دیجئے، جیسا چاہیے ویسا، جہاں جیسا جس رنگ میں چاہیے اس رنگ میں رنگ کر کے اپنی دعوت پیش کیجئے، ایسا نہیں کہا. یہاں دو ٹوک معاملہ ہے، سمجھوتے کی شکل تھی. کہا تھا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے، کچھ دن ہم کر لیتے ہیں آپ کی، دونوں میں جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہم سب بھائی بھائی ہیں، کیوں لڑائی کریں گے آپس میں، کیوں جھگڑا کریں گے؟ اللہ نے کہہ دیا نہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ دو ٹوک معاملہ ہوتا ہے. ہاں یہ چلے گا، ہاں ایسا بھی کر لے سکتے ہیں، ہاں اس طرح بھی، ہاں کوئی حرج نہیں ہوگا، ہم کو پتا ہے. یہ سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. بول بول کر کے بیڑا غرق کر دیا دعوت کا، دعوتی میدان کا، داعیوں کا، داعیانہ صفات کا، مدعوین کا، ان تمام لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے لوگوں نے اس طرح کے معاملہ. اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ حق بیان کرنے جاتے ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت ہے، کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ گے فلاں جگہ مار ہو جائے گا، وہ آئے گا تو مار کر دے گا. تو کہے کو مار کرے گا؟ اس کو سینگ نکلا ہے جو مار کرے گا، یا پگلانا ہے؟ اگر پاگل ہے تو جاؤ اس کو بھرو پاگل خانے میں. ہے یا نہیں بات بھائی؟ جی کہیے. جی 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 عجیب ماحول اس کو بنا کر کے رکھ دیا. ہنسائیے، کھلائیے، رولائیے، گائیے، قوالی کیجئے، اٹھیے اور چل جائیے. جیسے میوزک کے لیے لوگ جاتا ہے، جیسے کسی کے شو میں جاتا ہے. آج کل جو شو آتا ہے ہنس کھیل کر کے، تھوڑا سا کون شرما ہے، کون ہے، فلاں ہے، اس کے شو میں جا کے آدھا گھنٹہ تو اس سے جاؤ وہی سب دیکھ لو. آدھا گھنٹہ دل بھی بہل جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا، من مزاج بھی تر و تازہ ہو جائے گا، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا. جو طریقہ ہے اس طریقہ کے اوپر کرنا چاہیے. ہاں یہاں ایک بات اور ہے، جو داعی اللہ ہے اس کو اپنی دعوت میں نرمی کا پہلو غالب رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں کرتے تھے، نرمی کا پہلو غالب رکھ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ.
اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کہ آپ نرم ہیں ان لوگوں کے اوپر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ غلیظ قلب ہوتے اور اول فول بکنے والے ہوتے، زبان کے پھوہڑ ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں یہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے نہیں ہوتے. یہ دونوں پہلو ہیں اور دونوں طرف سے. اور اسی طریقے سے داعی اللہ کو کبھی بھی متکبر نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی تھے. اللہ رب العالمین کی دعوت کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا اور اس طرح سے دعوت کا فریضہ انجام دیا، اس طرح سے دعوت کا فریضہ انجام دیا کہ حجۃ الوداع میں خلق کثیر نے آپ کے داعیانہ اوصاف اور داعیانہ زندگی کے اوپر شہادت اور گواہی دی. پوچھا هل بلغ، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ کہا لوگوں نے بلغت الامانہ، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کو کا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پہنچا دیا، امانت آپ نے حوالے کر دی. آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تیری یہ مخلوق ہے، تو رب ہے، میں نبی ہوں، تیری مخلوق میرے لیے یہ گواہی دے رہی ہے کہ میں نے دعوت کے میدان میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی ہے، تو گواہ ہو جا. اور اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر گواہ رکھا، کے اوپر گواہ رکھا. اسی طریقے سے دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ دلیل کے طور پر، دلیل کے اوپر دعوت دے، اپنے مرضی سے نہ دے. جو چیز اس کو اچھی لگتی ہو اس چیز کے طرف نہ جائے. اور اسی طریقے سے وہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی تنزیح کرے. کس چیز سے؟ ہر اس صفت سے جو رب العالمین کے کو لائق نہیں ہے. اس صفت سے اللہ ولا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی نہ تو میں مشرک میں سے ہوں اور نہ مشرکین مجھ سے ہیں اور نہ میں ان کے ساتھ ہوں. نہ ان سے ہوں، نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان کے ساتھ ہوں دلی طور پر. یہ تینوں چیز میں شروع سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں، لیکن جب ان کا کوئی پروگرام ہو، ابھی دیکھیے سب آ رہا ہے موقع ہیپی فلاں کہنے کا، کہے گا، لوگ لکھے گا، بیان کرے گا، یا نہیں ہے وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور یہ جو دن آ رہا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جو جس کی مبارکباد آپ دے رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ کتنا کس نظریے کا حامل ہے اس کو آدمی سمجھے. اس دن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا بناتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اس دن آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس دن بیٹا ہوا، اس دن آپ مسلمان ہو کر کے رواداری کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، بین المذاہب ڈائلاگ کے نام پر آپ کہتے ہیں ہیپی فلاں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وسبحان اللہ، اللہ کو پاک کیجئے ہر اس چیز سے جو ہر نقص سے، ہر عیب سے. اور اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے؟ اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن کا یہ کھلم کھلا انکار ہے یا نہیں ہے جی؟ بولیے. جی. دعوت 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 کا کیا مطلب؟ اس کے لیے اب الفاظ ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے اب اس پر پھر ہم لوگ کل لوٹیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب
وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله